السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پاکستان اور انڈیا کی جو فوجیں ہیں بارڈر پر ہیں اور اپنے ہتھیار لیے وہاں پہ موجود ہیں، اور اس وقت بڑی گہما گہمی ہے اور خطرہ ہے کہ انڈیا والے حملہ نہ کر دیں، اور وہ سازشیں جو ہے رچ بھی رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح باقی ملکوں کے اندر مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اسی طرح ہم جو ہے ملک پاکستان پہ ظلم ڈھائیں، مگر انہیں اندازہ نہیں کہ اس وقت ان کا پالا کن سے پڑ رہا ہے۔ الحمدللہ ملک پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو ایٹمی طاقت رکھتے ہیں۔ 1998 میں چاغی کے پہاڑوں میں ایٹمی تجربات کیے گئے۔ قابل ذکر ایٹمی میزائل جن میں غوری میزائل، شاہین میزائل سیریز یعنی کہ شاہین میزائل کی مختلف اقسام ہیں، اسی طرح ابابیل MIRV ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور اسی طرح فوجی قوت پاکستان آرمی دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے، تربیت یافتہ اور جنگی تجربہ رکھنے والی فوج ہے۔ اسی طرح پاکستان ایئر فورس مقامی طور پر GF-70 تیار کردہ لڑاکا طیارہ ان کے پاس موجود ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ F-16 اور نئے طیارے G-10C۔ اسی طرح پاکستان نیوی ہے، اور اسی طرح جنگی جہاز پاکستان کا کمانڈ ایٹمی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح میزائل ٹیکنالوجی زمین سے زمین تک مار کرنے والے، جس کے اندر نصر ہے، شاہین اور غوری سیریز زمین سے ہوا تک جو مار کرنے والے میزائل ہیں، انزا میزائل ہے، کروز میزائل ہے، بابر کروز میزائل، راد کروز میزائل۔ اسی طرح دفاعی جو ہے مختلف ٹینک ہیں، جس کے اندر ایک بہت نامی گرامی ٹینک الخالد ٹینک ہے، الزرار ٹینک ہے۔ اسی طرح سپر مشاق طیارہ ہے، تھنڈر GF-70 ہے۔ اسی طرح ملک پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ بڑے گہرے تعلق ہیں، جو ہر وقت پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، جن کے اندر چین پہلے نمبر پہ ہے، اس کے بعد ترکی ہے، سعودی عرب ہے، اور ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ دفاعی معاہدے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح منصوبے کے تحت مزید جو ہے معاشی اور دفاعی فوائد جو ہے حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ منصوبہ بندی ہوئی ہے۔ اسی طرح عوامی جذبہ اور جغرافیائی اہمیت بھی پاکستان کی بڑی ہے۔ عوام جو ہے ہر وقت ملک پاکستان کی افواج کے ساتھ ہے، اور دشمن کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے عوام بھی ہر وقت بالکل تیار ہے۔ پاکستان کی جغرافی تعلق ان کے ساتھ رہے ہیں۔ افغانستان اور ایران کے درمیان جو ہے پاکستان موجود ہے۔ امید ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ٹل جائیں گی اگر یہ باز نہیں آتے، یہ ہندو باز نہیں آتے، ہندوستان کی جو حکومت ہے یہ باز نہیں آتی، تو پھر ملک پاکستان کو جواب پھر دینا پڑے گا، اور پھر یہ اچھا خاصا پھر جواب دیں گے۔ حالانکہ یہ جو مسئلہ ہوا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی بندے بھیجے ہوں وہاں پہ جانے کے لیے اچھا خاصا پیدل جو ہے سفر وہاں پہ پہنچنے کے لیے، گاڑی پہ جانے کے لیے تقریباً 4.25 گھنٹے لگتے ہیں، تو پیدل افراد پاکستان سے وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ پھر اس طرح کی حرکت کریں پھر واپس آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہیں کے ان کے ہی اپنے ایسے ہیں، دہشت گردی ہم انہیں بھی کہیں گے، کیونکہ ملک پاکستان ایسا جو انسانیت کو تکلیف دینے والے لوگ ہیں انہیں کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں ملاتا، بلکہ انہیں دہشت گردی کہتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، تو اس وقت جس طرح بلوچوں نے دہشت گردی کی تو انڈیا کے ہر چینل پہ یہ تھا کہ جی وہ اپنا حق مانگنے کے لیے یہ سارا کر رہے ہیں۔
تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ دہشت گردی ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کے ساتھ ہوا تو وہ بھی پاکستان پہ وبال ڈال دیا، وہاں پہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی پاکستان کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ظالم کے ظلم سے محفوظ فرمائے، شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو اگر تو یہ باز نہ آئے تو انشاءاللہ ملک پاکستان کی افواج، ملک پاکستان کی عوام انشاءاللہ بھرپور جواب دے گی۔